ایک اور چیز رہ گئی تھی اور اس چیز کو اب ہم بتائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ایک چیز، یہ قرآن کریم سورۃ القمر، قرآن کریم سورۃ القمر 32 نمبر آیت، سورہ نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، یعنی ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے 30 پارہ قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تقریر سننے کے لیے، وعظ سننے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، اس کا وعظ اور تقریر سننے والا، اس کے احکام اور فرامین سننے والا؟ یہ قرآن کی آیت کا معنی، یعنی قرآن آسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی قرآن کا سننا، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا وعظ، قرآن کا حکم، قرآن کا فرمان، قرآن کا آدیش بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ اور اس کی تفسیر رسول کی زبان سنیے، اللہ کے نبی کی زبان سے سنیے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الدین یسر، ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا دین آسان ہے، دین بالکل آسان ہے، کوئی سختی کرنے جائے گا تو وہ پست ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا۔ بس اعتدال کی راہ اختیار کرو، درمیانہ راہ اختیار کرو، سچی راہ اختیار کرو۔ پھر اللہ کے نبی کی حدیث، یہ بھی بخاری کی روایت، بعثت بالدین الحنفیۃ السہلۃ السمحاء۔ اے لوگو سنو، دنیا والو سنو، ہم جس بیان کو لے کر آئے ہیں، جس پیغام کو لے کر آئے ہیں، جس قرآن کو لے کر آئے ہیں، یہ قرآن حنیف ہے، یہ قرآن سہلا ہے، یہ قرآن آسان ترین قرآن ہے، اس میں کسی قسم کی پریشانی اور تشدد اور سختی نہیں۔ 2 حدیثیں قرآن کی آیت کی تفسیر میں ہم نے 2 حدیثیں آپ کو بتائی میرے مسلم بھائیوں، اور خاص طور پر اس وقت جو لوگ جلسہ جلوس کرنے جا رہے ہیں، ذرا کان کھول کر سنیے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، بے شک دین آسان ہے، دین کے احکام سننا آسان ہے، دین کی تجاویز سننا آسان ہے، دین کے فرامین سننا آسان ہے۔ لیکن خاص طور پر میرے وہ بھائی جن کے ہاتھ میں دولت ہے، جن کے ہاتھ میں سرمایہ ہے، جن کے ہاتھ میں پیسے ہیں، اس وقت سیزن چل رہا ہے، وہ ایسے ایسے علماء کو بلاتے ہیں، ایک ایک عالم پر 50-50 ہزار خرچ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے کتاب و سنت کے ایک منافی عمل کر کے گنہگار ہوتے ہیں۔ غور کیجئے گا، ایک ایک بختہ، ایک ایک مقرر پر 50-50 ہزار خرچ کر کے قرآن اور حدیث کے اس بیان کو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جس بیان کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ آپ نے ایک بیان سننے کے لیے 50 ہزار خرچ کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، دین کا میسیج پیغام آسان ہے، آپ نے اس پر 60 ہزار خرچ کیا اور ڈرامہ بنایا۔ یہ پینترا بازی کرنے والے مدارس والے بھی پینترا بازی کرتے ہیں، اور بختہ لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو پینترا کرتے ہیں، اور عام طور پر وہ نوجوان جن کو
قرآن اور حدیث سے دلچسپی نہیں، ان کو دلچسپی ہے کہانی سے، ان کو دلچسپی ہے قصہ سے، ان کو دلچسپی ہے غیر مستند باتوں سے، ان کو دلچسپی ہے تو وید سے، قرآن سے نہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں سنو، کتاب و سنت کا بیان سننے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، آپ ان کے پیچھے خرچ کر کے صحیح بخاری کا بیان سنیے، 30 پارہ قرآن کی تفسیر سنیے۔ یہ ریڈی میڈ بختاؤں کے ذریعے سے جو قرآن چند بیان کر کے زیادہ تر وقت وہ گویا گیری میں لگاتے ہیں، پینترا بازی میں لگاتے ہیں، ان کے پیچھے اتنا خرچ کرنا۔ ہم نے کہا تھا کچھ دنوں پہلے، وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ قرآن کے بھاشا میں یہ 50,000 60,000 خرچ کرنا، اس کو تبذیر کہا جاتا ہے، قرآن کے بھاشا میں اس کو اسراف کہا جاتا ہے، اور تبذیر اور اسراف کرنے والا انسان کا بھائی نہیں، شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مسلم بھائیوں، ضرورت ہے اسلام کے پیغام سننے کا، سنیں گے لیکن ان سے سنیں گے جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں، جو اس کے مفسر ہیں، جو اس کے محدث ہیں، نہ یہ کہ ایسے لوگوں کو جو چند بیدوں کے ذریعے سے اسلام کو مذہقہ کھیج بنا کے رکھ دیا۔ لوگوں پیسہ ہے، جائز جگہوں میں خرچ کرو، اللہ کے گھروں میں خرچ کرو، مساجد و منابر میں خرچ کرو جو اللہ کے نور ہیں۔ اور بات لمبی ہو رہی ہے، اصل موضوع پر ابھی آیا نہیں۔ حضرت رسول اکرم کے زمانے میں، اسی پر بات ختم کروں گا، رسول اکرم کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ایک نہیں دو نہیں، اللہ کے نبی نے منبر پر جن کے بارے میں بار بار جنت کی خوشخبری دی تھی، اتنے بڑے آدمی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک نہیں دو نہیں 16 جگہوں میں قرآن کریم میں ان کے دل کے مطابق قرآن اترا ہے اللہ کے نبی کی زبان پر۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، اللہ کے رسول کے دور کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی، تورات کا پڑھنے والا، تورات کا عالم تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تورات پڑھنا جانتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی موجود ہیں، حضرت عمر تورات پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر تورات پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگ بگولا ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر نے تورات سے نظر ہٹا کر نبی کے چہرے کی طرف دیکھا اللہ کے نبی غصے میں ہیں، اللہ کے نبی غیظ و غضب کے عالم میں ہیں۔ کہا اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے، آپ غصے میں کیوں ہیں؟ کہا عمر 30 پارہ قرآن ہوتے ہوئے، محمد الرسول اللہ کی حدیث ہوتے ہوئے یہ تورات میرے سامنے پڑھ رہے ہو؟ قرآن نے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ کے نبی معاف کر دیجئے، میں نے اللہ کو اللہ مان لیا، میں نے رب کو رب مان لیا، میں نے اسلام کو اسلام مان لیا، اللہ کے نبی آپ کو مان لیا، 30 پارہ قرآن کو مان لیا، اب تورات پہ نظر نہیں جائے گی، اللہ کے نبی معاف کیجئے۔ صبح شام یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہ حضرت عمر کی یہ دعا صبح شام حدیث میں پڑھنے کا حکم ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ صبح فجر بعد 3 بار پڑھیے، شام کو مغرب بعد 3 بار پڑھیے، حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے
قرآن کا علم لینا ہے تو آپ اس اسپیشلسٹ علم لیجئے، اس کے بڑے اسکالر سے علم لیجئے، ایرو غیرو نتھو خیرو سے علم نہ لیجئے، گناہ ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ اب میں اپنے اصل وشے پر آ رہا ہوں۔